नो डाउट कि हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो हमेशा जवान और ख़ूबसूरत नज़र आए और हर कोई यही कमेंट्स पास करे कि ये तो हमेशा यंग और हमेशा हंसती मुस्कुराती ही नज़र आती हैं और इनका चेहरा हमेशा खिला ही होता है। मगर इसके लिए हमें कुछ महंगी क्रीम्स या सैलून ट्रीटमेंट्स लेना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसे आसान तरीके हम अपना सकती हैं जिससे हम अपनी उम्र से छोटी लग सकती हैं। कम से कम उतने नज़र आएँ कि जितनी हमारी एज है, एज से बड़े लगने का जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर सकती हैं। तो आज की वीडियो इसी से मुतालिक है, कुछ ऐसी फ़िज़िकल टिप्स हैं, मेंटल हेल्थ टिप्स हैं जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी, इसलिए मुकम्मल व्लॉग देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम का कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपने टिप नंबर 1 को, या पॉइंट नंबर 1 जिसे कह लें, कि जो हमारी सेहत के लिए, हमें खुश रखने के लिए, हमें जवान रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में हमने नयाज़ बनाई थी, तो वो मुकम्मल व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी और इफ्तारी की डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो कि बहुत ही सादा सी इफ्तारी थी हमारी, तो उसका व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। तो पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, ज़्यादा बोझ महसूस ना करें। देखें, ज़िंदगी का सफ़र आसान तब होता है जब हम हर काम को आहिस्ता से और समझदारी से करें, तहम्मुल से करें, एक सोच समझ के, एक नए अंदाज से, एक नए तरीके से, कि किस तरह इस काम को करना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। हर चीज़ को एक साथ संभालने की कोशिश ना करें। इस तरह से क्या होगा कि हमसे कोई भी काम आसानी से नहीं होगा, हम एक झंझालपुरे में फंस जाएंगे। बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता और एक-एक करके, एक-एक स्टेप लेके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। इस तरह से आप अपने ज़िंदगी के मसाइल को हल करने में भी कामयाब होंगे और उसके अलावा आपको ज़्यादा बोझ भी महसूस नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र ना करें। अक्सर लोग अपने मुस्तकबिल की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील करते हैं कि अब क्या होगा, ये प्रॉब्लम आ गई है, इसका क्या हल होगा, ये प्रॉब्लम है। मतलब मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स ने उनको घेरा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। तो देखें, फ़िक्र सिर्फ आने वाले वक्त को बर्बाद ही करती है। बेहतरीन तरीका ये है कि आज को बेहतर बनाया जाए, क्योंकि हमने आज की ही जिम्मेदारी ली हुई है, कल तो किसी ने देखा ही नहीं। अच्छा मुस्तकबिल वही लोग बनाते हैं जो आज मेहनत करते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं। हमेशा अच्छा सोचें कि कल जो आने वाला वक्त है वो हमारे लिए यकीनन काफ़ी बेहतरी और काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेके आएगा। उस तरह से आप अपने आप को काफ़ी बेटर फ़ील करेंगे और इस तरह से स्ट्रेस लेके आप अपने आप को परेशान कर लेंगे, बीमार कर लेंगे और उससे आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। और इस पॉइंट को आप किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं कर सकते। मैं अक्सर एक बात सोचा करती हूँ और कहा भी करती हूँ अपनी फैमिली से, कि देखें, जब हम पे माज़ी में बहुत सी मुश्किलात ऐसी आई कि जो हमें ऐसे लगता था जैसे पहाड़ टूट गया हो, लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, हौसला दिया, सब्र दिया और उन मुश्किलात से हम सुरखरू हुए और अच्छे तरीके से निकल गए। और वो मुश्किलात अब माज़ी का एक हिस्सा बन गई हैं, एक याद सी बन गई हैं, एक तल्ख़ याद भी कह सकते हैं उसे। तो जब उन मुश्किलात से हम निकल सकते हैं, तो फिर आइंदा आने वाली जो मुश्किलात हैं उसमें भी अल्लाह ताला हमारे लिए यकीनन कोई ना कोई रास्ते बना लेगा, हमारे लिए अच्छे प्लानिंग की होगी अल्लाह ताला ने। हाल को सँवारने की कोशिश करें, मुस्तक़बिल की सोच में अपना टाइम भी वेस्ट ना करें और अपने आप को डिप्रेशन में भी मुब्तला ना करें। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ज़िंदगी को मुश्किल मत समझें। ज़िंदगी सिर्फ़ चैलेंजेस का नाम नहीं, बल्कि ये बहुत खूबसूरत सफ़र भी है। मुश्किल वक़्त सिर्फ़ एक वक़्त होता है, पूरी ज़िंदगी नहीं होती। थोड़ा-सा एक लम्हा आता है जो कि इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। हम समझते हैं बस ख़त्म हो गया सब कुछ, या फिर हम बहुत टूट गए। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात इंसान को बहुत हिम्मत देती है और हमेशा अल्लाह ताला का साथ मांगना चाहिए। छोटी-छोटी खुशियों को महसूस करने की कोशिश करें और हर दिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह से खुशियाँ आती हैं और आपकी ज़िंदगी किस तरह सुकून से भर जाएगी। जब हम पर छोटी-सी मुश्किल आती है, हम समझते हैं कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, बस इंसान टूट गया, अब जीने की कोई वजह ही बाकी नहीं बची। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को इतना मज़बूत बनाया हुआ है, अल्लाह ताला ने इंसान को हिम्मत दे देता है कि इंसान जो आइंदा आने वाली मुश्किलात हैं, उनके लिए भी तैयार हो जाता है और अपने जो ज़िंदगी के चैलेंजेस हैं, उनको भी निमटने के लिए उनसे तैयार हो जाता है। इसलिए जब परेशान होते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और
ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو پھر وہ ہمارے لیے دعا کی قبولیت بہت جلدی بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوسروں کے لیے پہلے دعا کیا کریں اور پھر اپنے لیے دعا کیا کریں۔ مطلب یہ کہ اوورآل میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں پازیٹیو وائبس جو ہیں نا وہ ان کو بہت زیادہ انکلیوڈ کریں، اپنی فیملی کے ساتھ یہ باتیں شیئر کریں، اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ بہت نیگیٹو سوچتے ہیں تو ان کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب تک پازیٹیو نہیں سوچیں گے اپنے بارے میں بھی اور اوورآل سب کے لیے، تو تب تک ہماری زندگی آسان نہیں ہوگی۔ نیکسٹ پوائنٹ جو کہ ہمارے پچھلے پوائنٹ سے ہی کافی ریلیٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پریشانیوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ یا پھر یہ کہ اگر بالفرض کوئی بڑی پریشانی بھی آ گئی ہے، کوئی بڑی مشکل بھی آ گئی ہے تو ہم لوگ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں اور بہت زیادہ اسٹریسفل فیل کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے صرف سوچا ہی اس پریشانی کے بارے میں ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف پرابلمس پر فوکس کریں۔ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، تو ہم نے یہی سوچنا ہے کہ یہ جو اب پرابلم آئی ہے اس کو کس طرح سے سالو کیا جا سکتا ہے۔ ہمت اور عقل مندی دکھائیں اور اس سے اپنے پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پرابلم کس طرح سے سالو ہوتی چلی جائے گی اور آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی، اور کل جب آپ پرابلم سے نکل چکے ہوں گے تو پھر آپ ماضی میں دیکھیں گے، پلٹ کے جب مڑ کے دیکھیں گے نا اپنے ماضی کو، تو آپ سمجھیں گے کہ یار یہ تو پریشانی تھی ہی نہیں، میں نے ایسے ہی اس کو اتنا زیادہ سر پہ سوار کیا ہوا تھا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہماری موٹیویشن کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور ہمارے لیے ہمیں جوان رکھنے کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم سٹریسفل لائف گزار رہے ہوتے ہیں تو اس کا اثر ہم پر، ہماری سکن پر، ہماری باڈی پر بہت زیادہ آتا ہے، کیونکہ اگر سٹریس میں ہوں تو آپ اپنے ویٹ کو کم کرنا چاہیں، ویٹ کم نہیں ہوتا، آپ کی سکن جو ہے وہ بھی مرجھانا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی یہ جو چھوٹی چھوٹی پرابلمس ہیں ان کو زیادہ سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو لائٹ لیں، کیونکہ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کسی سفر سے گزر رہے ہیں اور راستے سے گزر رہے ہیں، راستے میں کانٹے بھی آئیں گے، راستے میں پتھر بھی آئیں گے۔ اب ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ راستے میں کانٹا آ گیا ہے تو آپ کیا کریں، رک جائیں سفر پہ، نہیں، چلتے جانا ہے، لیکن یہ کہ اچھے طریقے سے اس سفر کو بھی انجوائے کریں اور آرام سے راستے سے کانٹے کو بھی ہٹا دیں، پتھر کو بھی ہٹا دیں۔ اس لیے یہ پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے سب کو یہ پوائنٹس پتہ بھی ہوں، لیکن بعض اوقات ہمیں یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ایک تذکر کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں ان پوائنٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ابھی ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، اور بھی بہت سے پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ آپ کے لیے بہت یوزفل ہوں گے اور آپ کو یقیناً پسند بھی آ رہے ہوں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ہر ہاؤس وائف کو اور ہر ہوم میکر کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم گھر کے سارے کام کرتے ہیں، اپنی فیملی کو سنبھالتے ہیں، اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھتے ہیں، اپنے گھر کو سنوارتے ہیں، اس کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتے ہیں، لیکن اس زندگی کی بھاگ دوڑ میں ہم اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور اگنور کر جاتے ہیں، اپنی صحت پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، اپنی ضروریات زندگی یا پھر یہ کہ اپنی خوشی کو اگنور کر جاتے ہیں۔ لیکن زندگی کی دوڑ میں ہم ان چیزوں کو اگنور کریں گے تو دیکھیں ہم اپنے آپ کو کس طرح سے ہیلدی رکھ پائیں گے، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ سیٹسفائیڈ اور کانفیڈنٹ رکھ پائیں گے، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے کانفیڈنس لیول کو بلڈ کرنے میں کافی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اپنی سیلف کیئر اور خود سے محبت کو پہلے ترجیح دیں۔ آپ سوچیں، اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں کہ آپ کو کون سی چیز پسند ہے۔ اگر آپ کو مثال کے طور پہ بعض لوگوں کو چائے پینا بہت پسند ہوتا ہے، یہ اگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ بعض لوگوں کو چائے پینا بہت پسند ہوتا ہے، تو آپ سوچیں کہ آپ کو گھر میں کس کونے میں بیٹھ کے چائے پینا پسند ہے۔ کوئی ایک کونا تو ہوگا جو آپ کے گھر میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا اور آپ کو بہت پسند ہوگا۔ اگر آپ کو آپ کے گھر میں چھوٹا سا گارڈن ہے، لان ہے، تو آپ اس میں بیٹھ کے چائے پینا پسند کرتی ہیں، آپ ڈرائنگ روم میں چائے پینا پسند کرتی ہیں، 5 منٹ اپنے لیے نکالیں اور وہاں پہ بیٹھ کے چائے پئیں اور سکون سے دنیا کے نظارے کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا ریلیکس فیل کریں گے، اور جب اس طرح سے انسان اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے جس پہ کوئی آپ کو ایکسپینس بھی نہیں آتا، تو آپ کافی کانفیڈنٹ بھی فیل کرتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور خواتین ہمیشہ اس کو بھی اگنور کر جاتی ہیں، اپنی فیملی کو توجہ دیتے دیتے، اپنے گھر پہ توجہ دیتے دیتے ہم اپنی جو ڈائٹ ہے نا اس کو بھی اگنور کر جاتی ہیں۔ اچھی صحت صرف ایک اچھی باڈی کے لیے نہیں بلکہ اچھی سوچ اور بہتر زندگی کے لیے بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اپنی ڈائٹ میں ہیلدی اور فریش فوڈز شامل کریں، اپنی ڈائٹ میں ہمیں فروٹس، ویجیٹیبلز اور جو بھی ہمارے لیے فریش ڈائٹ ہے اس کو انکلیوڈ کرنے کی ضرورت ہے،
تاکہ ہم اندر سے بھی انرجیٹک اور فٹ محسوس کریں، اور جب ہم اپنے آپ کو فٹ رکھ پائیں گی تو تب ہی ہم اپنی فیملی کا اچھے طریقے سے خیال رکھ پائیں گی اور اپنی فیملی کی اچھے طریقے سے کیئر کر پائیں گی، اور جب ہم اپنے آپ کو فٹ رکھیں گے تو تب ہی تو ہمیں ہر کوئی یہ کمنٹس پاس کرے گا کہ یہ بندہ کتنا ینگ اور ہمیشہ یوتھ فل نظر آتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسے ٹپس تھیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، جو کہ یقیناً آپ کو بہت فائدہ مند لگی ہوں گی۔ اور ایک اور چیز جو کہ میں آپ سے پہلے بھی کافی ویڈیوز میں شیئر کر چکی ہوں، اس ویڈیو میں ایک ریمائنڈر کے طور پہ دوبارہ شیئر کر دیتی ہوں کہ اپنی ڈائٹ میں اچھی چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی سکن پر سن بلاک کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ سن بلاک جو ہے وہ ہماری سکن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ 1 سال ریگولر سن بلاک یوز کریں تو آپ کی سکن کی کافی ساری پرابلمز سالو ہوں گی، اور آپ کی سکن بھی ہمیشہ جوان نظر آئے گی، کیونکہ سکن پہ جب پرابلمز ہوتی ہیں، پگمنٹیشن آ جاتی ہے، ملازمہ آ جاتا ہے، یا پھر یہ کہ اور رنکلز وغیرہ، تو یہ چیزیں ہماری ایجنگ سائنس کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں۔ تو ان سائنس کو روکنے کے لیے ہمیں سن اسکرین اپلائی کرنا بہت ضروری ہے، اور آج کل جس طرح ہمارے جو انوائرمنٹ ہے اس کے لیے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہو گیا ہے سن اسکرین کو اپلائی کرنا۔ تو آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ میرے لیے آپ کی رائے بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے مجھے آپ کی فیڈ بیک کا بہت شدت سے انتظار رہتا ہے۔ اور آج کی افطاری کا ولاگ آپ کو کیسا لگا یہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا۔ ہماری سادہ سی افطاری تھی جس میں ہم نے یہ دودھ میں تھوڑا سا جامع شیری، یہ بھی بچوں کا ایک شوق ہوتا ہے، اور وہ جن بچوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے ان کے لیے اسپیشلی یہ اہتمام کرنا پڑتا ہے تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو سکے اور وہ اس چیز میں زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اور اس کے علاوہ تھوڑی سی فروٹ چاٹ میں نے آپ کے سامنے شیئر کی کہ جس میں ہم نے بہت زیادہ فروٹس تو نہیں، جو گھر میں اویلیبل تھے، کیلا، سیب اور امرود، وہ ڈال کے تو ایک فروٹ چاٹ کی چھوٹی سی ڈش بنا لی، اور پھر اس کے علاوہ جو ہم نے نیاز بنائی ہوئی تھی وہ لوگوں میں تقسیم کی، اور پھر یہ ہمارا ڈائننگ ٹیبل آپ کے سامنے ہے۔ تو آج آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کرنا ہے، اور آپ کی افطاری کیسی گزر رہی ہے، آپ کا ماہ رمضان کیسا گزر رہا ہے، یہ میرے ساتھ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی یوزفل ویڈیوز میں آپ کے لیے لے کے آتی رہوں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری فیملی کو بھی اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔